آج ویو 360 میں ماسکو حملے کے بعد داعش خراسان پر توجہ مرکوز. کیا یورپ اور امریکہ میں داعش کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے سے متعلق تشویش میں اضافہ ہوگا؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. جمعے کے روز ماسکو میں ہونے والے حملے میں 130 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے بعد دنیا بھر کی توجہ ایک بار پھر داعش پر ہے. ایک دور میں اس تنظیم کا کنٹرول عراق اور شام کے کئی علاقوں پر تھا جہاں یہ اسلامی ریاست یا خلافت قائم کرنا چاہتی تھی. 5 سال پہلے مارچ کے مہینے میں مشرقی شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد اور عرب ملیشیا کے ہاتھوں شکست کے بعد داعش کی خطے میں خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے بہت سے جنگجو گرفتار ہوئے اور کئی افغانستان چلے گئے جہاں اس کی شاخ داعش خراسان کا ٹھکانہ ہے. حالیہ برسوں میں مغربی ممالک خصوصاً یورپ دولت اسلامیہ کے نشانے پر رہے ہیں. 2015 سے خطے میں افغانستان، پاکستان اور ایران میں داعش خراسان کو ہزاروں افراد کی موت کا ذمہ دار مانا جاتا ہے. ماسکو کے حملے میں داعش خراسان کے ملوث ہونے پر ایک بار پھر اس کے مغرب میں حملے کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے تشویش بڑھ رہی ہے. داعش اور خاص طور سے داعش خراسان عالمی امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. IS خراسان وہ نام ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم داعش کی خود ساختہ اسلامی امارات نے وسطی ایشیا میں اپنے صوبے کو سن 2014 میں دیا تھا. اسلامک اسٹیٹ نے 2014-15 میں اس صوبے کا اعلان کرتے ہوئے TTP کے سابق رکن اور ایک پاکستانی شہری کو اس کا پہلا امیر بنایا. اس گروہ کے دیگر ابتدائی اراکین میں بھی تحریک طالبان پاکستان سے الگ ہونے والے عسکریت پسند شامل تھے. امریکہ کی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ کے مطابق بتدریج اس گروہ میں لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، حقانی نیٹ ورک اور اسلامی موومنٹ ازبکستان سے بھی جنگجو شامل ہوئے. عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کی عالمی اتحاد کے ہاتھوں شکست کے بعد داعش خراسان نے افغانستان میں اپنے ٹھکانوں کو مضبوط کیا. امریکی اور افغان افواج کے حملوں کے نتیجے میں سن 2021 تک افغانستان میں اس کی طاقت میں نمایاں کمی ہوئی، لیکن امریکہ کے افغانستان کے انخلاء کے بعد داعش خراسان کو افغانستان میں پھر سے اپنے قدم جمانے کا موقع ملا اور اس وقت داعش خراسان خطرناک ترین دہشت گرد تنظیموں میں سے ایک شمار ہوتی ہے. دوسری طرف افغانستان کے اندر داعش خراسان کی افغان طالبان کے ساتھ بھی لڑائی جاری ہے. امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے حکام کے مطابق طالبان کی سیکیورٹی سروسز نے اب تک اس گروہ کو افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے یا سابق طالبان جنگجوؤں کو بھرتی کرنے سے روک رکھا ہے. لیکن حالیہ برسوں میں پاکستان میں سرحد پار سے حملوں اور یورپ میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ داعش خراسان کے دنیا بھر میں حملے کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے. In terms of the threat from ISIS, جہاں تک داعش کے خطرے کی بات ہے وہ ہمارے لیے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اہم تشویش کا سبب ہیں. عالمی سطح پر ہونے والے زیادہ تر حملوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری داعش نے لی ہے وہ در حقیقت داعش کی دوسری شاخوں کی طرف سے کیے گئے ہیں جو افغانستان سے باہر موجود ہیں. داعش ہمارے لیے اب بھی باعث تشویش ہے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ طالبان کو بھی اصل میں اس کے بارے میں تشویش ہے کیونکہ افغانستان میں موجود داعش کا گروہ در حقیقت طالبان کے خلاف بھی ہے اور طالبان نے اس گروہ کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ ہمارے مفادات اور تشویش سے بھی مطابقت رکھتی ہے. اس سال کے شروع سے داعش نے عراق اور شام میں اپنے حملے زیادہ کر دیے ہیں اور افغانستان سے حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. میرا اندازہ ہے کہ IS خراسان تنظیم بغیر کسی انتباہ کے کم از کم 6 ماہ کے اندر ہم پر اور ہمارے مغربی مفادات پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کا یہ عزم برقرار ہے. داعش اور اس سے منسلک ہم خیال عسکریت پسند گروہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کتنی تشویش کا باعث ہیں، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے بات کی. ایک پرانی کہاوت ہے کہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنا آسان ہے لیکن ان کو برقرار رکھنے والے نظریے اور عقائد کو مارنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. کئی سالوں سے ایسا ہی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے اور حقیقت میں یہ دیکھنا آسان ہے کہ داعش کو آپریشنل لحاظ سے تو بڑی حد تک شکست ہوئی تھی اور یہ کہ شام اور عراق میں اس کی نام نہاد خلافت ختم ہو گئی تھی. اس نے اپنا تمام علاقہ کھو دیا
اور پھر بھی اس نے جنگجو بھرتی کرنے اور یقینی طور پر حملے کرنے کی صلاحیت برقرار رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کے لیے چیلنج ہے، بلکہ واقعتاً ہر ملک کے لیے ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے IS کے روس پر حملہ کرنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ One being Islamic State on the whole has always been quite hostile to Russia. مجموعی طور پر داعش ہمیشہ سے ہی روس کے کافی مخالف رہا ہے، کیونکہ وہ روس کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھتا ہے جس نے مسلمانوں پر مسلسل حملے کر کے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور روس نے ایسی ہی پالیسیاں اپنائیں جو اس کے خیال میں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اور اگر آپ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے سے لے کر چیچنیا میں روس کی پالیسیوں تک نظر دوڑائیں تو یہ سب وہ معاملات ہیں جن کا ذکر داعش کر چکا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں خاص طور پر توجہ داعش خراساں پر مرکوز کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ طالبان کے لیے خطرہ ہے جو بڑے پیمانے پر منڈلا رہا ہے۔ بلا شبہ طالبان داعش خراساں کے سخت دشمن ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ افغانستان میں کئی سالوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 2022 میں داعش خراساں نے کابل میں روسی سفارت خانے پر حملہ کیا، جو میرے خیال میں شاید آنے والے واقعات کی ایک علامت تھی۔ تو آپ جانتے ہیں روس طویل عرصے سے داعش کے نشانے پر رہا ہے، اور اگر آپ اس گروپ کی طرف سے برسوں سے کی جانے والی تقاریر اور پروپیگنڈے کو دیکھیں تو ہمیشہ روس پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ داعش خراساں کے لیے روس پر حملہ کرنے کی اضافی وجہ یہ تھی کہ داعش خراساں اور داعش میں وسیع پیمانے پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان کا وجود غیر اسلامی ہے، اور وہ مکمل طور پر ملحد ہے جو روس کے قریب ہیں۔ As an un-Islamic, completely heretic entity is close to Russia. The Director of National Intelligence, نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ایورل ہینز نے امریکی سینٹ کو بتایا کہ داعش کا خطرہ انسداد دہشت گردی کے لیے ایک اہم تشویش ہے۔ داعش کے بارے میں اب امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟ towards ISIS now. کئی اعلیٰ امریکی عہدیداروں نے داعش کے خطرے کے بارے میں کھلم کھلا خبردار کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ سینٹ کام کے سربراہ جنرل کوریلا نے کچھ ہی عرصے پہلے کہا تھا کہ داعش خراساں محض تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ داعش سے خطرہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس سے امریکی مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ امریکی حکومت نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی ہیں، اور یہ کہ اس کی توجہ داعش پر اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ در حقیقت امریکی حکام کی داعش کی شکست کے بارے میں گفتگو بڑی فاتحانہ رہی ہے، لیکن واضح طور پر امریکہ دولت اسلامیہ اور خاص طور پر داعش خراساں پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم کوئی سرگرمیاں نہیں دیکھ رہے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو اس سطح پر نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ مہینے اور کچھ سال پہلے تھی، لیکن میرے خیال میں واضح طور پر انٹیلیجنس کا عنصر اب بھی کافی حد تک موجود ہے۔ لیکن واضح طور پر امریکہ داعش پر اور خاص طور پر داعش خراساں پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو اگر ہم کوئی بڑی نقل و حرکت نہیں بھی دیکھ رہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے کوئی آپریشن اس سطح پر نہیں بھی ہو رہے ہیں جیسا کہ ہم کچھ سال پہلے دیکھ رہے تھے، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے اجزاء اب بھی اپنے مقام پر موجود ہیں۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ امریکہ خطرے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور آپ جانتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ امریکی حکومت نے روسی حکومت کو داعش خراساں سے روس کو درپیش خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی اہم پالیسی انٹیلیجنس کی معلومات جمع کرنا تھا، جو بلا شبہ افغانستان میں کرنا بہت مشکل تھا کہ داعش پر توجہ مرکوز رکھی جائے، یقیناً کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں افغانستان سرزمین پر امریکی فوجی یا امریکیوں کی کوئی موجودگی نہیں ہے، تو وہاں آپ کی نگرانی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی اس طرح سے انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جیسے پہلے تھی، اور میرے خیال میں یہ امریکہ کے لیے تشویش کی بات ہے، اور اس سے امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں تشویش پیدا ہو سکتی ہے اور یہ متاثر ہو سکتے ہیں، شاید اس حقیقت کی وجہ سے کہ داعش خراساں اب افغانستان سے باہر ایسے خطرات پیدا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے جس سے امریکی مفادات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے مزید تعاون کے امکانات پر غور کرنے کی وجہ بنے، جو کہ افغانستان کا پڑوسی ہے اور حساس معلومات اکٹھا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حالات اس سمت میں جائیں گے، میں نہیں جانتا کہ آیا امریکہ ایسا چاہے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک قابل غور سوال ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ایک دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں چینی انجینئرز کے قافلے پر آج ہونے والے خودکش حملے میں 5 چینی انجینئرز سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ضلع شانگلہ میں بشام کے مقام پر ہونے والا یہ خودکش حملہ اس قافلے پر ہوا جو چینی انجینئرز کو لے کر داسو ڈیم جا رہا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر نے بتایا کہ چینی باشندوں کی گاڑی کے قریب ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ حملے میں چینی انجینئرز کو لے کر جانے والی گاڑی کا پاکستانی ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔
داسو کے مقام پر اس وقت ایک ڈیم کی تعمیر کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر ماضی میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ افغانستان میں موجود داعش خراسان افغانستان کے حکمرانوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران کئی عسکریت پسند گروہ جن میں دوسرے ممالک سے افغانستان آنے والے جنگجو بھی شامل ہیں، داعش خراسان میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ خطے کے لیے یہ گروہ کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس کی کارروائیوں کا نشانہ کون بن رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نصر الاسلام۔ سن 2015 میں سابق قبائلی علاقے اورکزئی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے کمانڈر حافظ سعید خان کو داعش کی جانب سے خطے میں خراسان تنظیم کا امیر مقرر کیا گیا۔ حافظ سعید خان کا شمار ٹی ٹی پی کے سرکردہ کمانڈروں میں ہوتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انہیں افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے سے پہلے اس گروہ کا افغانستان کے مشرقی صوبوں ننگرہار اور کنڑ میں کچھ اضلاع پر کنٹرول تھا، تاہم اس وقت اس کے پاس افغانستان میں کوئی منظم علاقہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فنڈنگ، ریکروٹمنٹ، تعداد اور کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق افغانستان سے امریکی انخلاء اور طالبان کی کابل میں واپسی سے نہ صرف آئیسس کے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلکہ اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تنظیم افغانستان میں امریکی انخلاء کے دوران کابل ایئرپورٹ پر بم حملے، روسی سفارت خانے، چینی کسٹمرز میں مقبول کابل کے ایک ہوٹل، پچھلے سال جولائی میں پاکستان میں ایک سیاسی جلسے پر حملوں سمیت دہشت گردی کی کئی خونی حملوں کی ذمہ داری لے چکی ہے۔ جنوری میں داعش خراسان نے ایک امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی کرمان شہر میں یادگاری تقریب پر حملے کا کریڈٹ بھی لیا تھا، جس میں 84 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آئیسس کے اس سے پہلے بھی ایران میں کئی حملوں کا دعویٰ کر چکی ہے۔ پاکستان، ایران، افغانستان اور اب ماسکو میں داعش خراسان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ماہرین نہ صرف اس خطے بلکہ یورپ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہیں۔ داعش سے جڑے خطرات پر مزید بات کرتے ہیں دہشت گرد گروپوں پر تحقیق کرنے والے نیوز ریسرچ کے ادارے خراسان ڈائری کے بانی افتخار فردوس سے، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے۔ افتخار، بہت شکریہ۔ داعش خراسان کو بنے کو تقریباً 10 سال ہوئے ہیں، کتنی مضبوط ہو گئی ہے یہ تنظیم کہ یہ ماسکو تک حملے کر رہی ہے؟ دیکھیں، داعش خراسان جو ایولیوشن ہے 2014 سے لے کر 2017 تک ایک فیز، اور پھر 17 سے لے کر 20 تک ایک فیز، پھر جو اس میں اصل جو مضبوطی جو بن رہی ہے وہ تقریباً 2021 کے بعد ہم اس میں تیزی سے بڑھتے ہوئے رجحانات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ امریکی فوج کا انخلاء کابل سے اور اس کے بعد کے ہونے والے واقعات۔ تقریباً داعش کی جو اوریجنل اسٹرینتھ اگر ہم کلے چرخی اور بگرام بیسس سے نکالی ہوئی جو لسٹیں ہیں تقریباً 1900 سے زیادہ نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا انفلوئنس تو ایسا نظر کہ تقریباً 80% وہ سلیپر سیلز ہیں جو کسی ٹائم بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اسد ایک بات کہنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ روس پر جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ کرنا، ایران کے اوپر حملہ کرنا، یہ ساری داعش کی ان ٹرمز آف آئیڈیالوجی اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی جو ان کے خلاف لڑ رہی تھی سیریا میں اور عراق میں، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے ذمہ داری تھی کہ ان کی حکومت وہاں پر ختم ہو گئی، اس لیے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹلی افتخار، آپ کے اسکائپ میں کچھ لیگ آ رہا ہے، دوبارہ سے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے افتخار بتا رہے تھے کہ یہ جو پہلا فیز تھا 2014 سے 2017 کا داعش کا، اس کے بعد اب ایک نیا فیز ہے جس میں وہ ریجنل پلیئرز، خاص طور پہ ایران پہ، جس طرح سے افتخار نے حوالہ دیا کہ ایران پہ اٹیک کیا، اور اس سے کچھ دیر پہلے نظر جب بات کر رہے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ قاسم سلیمانی کا جب اس سال جنوری میں، جو لٹرلی 2 مہینے پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اس حوالے سے ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی قاسم سلیمانی کے موت کے بعد 3 سال کے بعد جب ان کے حوالے سے منعقد تقریب ہو رہی تھی تو اس پہ اٹیک کیا گیا۔
तकरीबन 2 अटैक हुए उस पर, और जिसमें 84 अफराद की हलाकत हुई। और दूसरी तरफ अभी हमने जो मॉस्को में अटैक्स देखे जिसमें 137 अफराद की हलाकत की खबरें हैं, और कंटिन्यूसली काउंट जो है उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, वेरीफाइड और फाइनल नंबर हमारे सामने नहीं है। इफ्तिखार दोबारा हमारे साथ हैं। इफ्तिखार, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे कि ईरान और मॉस्को पे अटैक्स के हवाले से दाइश खुरासान के। इफ्तिखार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, दाइश खुरासान बेसिकली क्रॉस नेशनल्स हमने देखा है। जी, मैं सुन पा रहा हूँ। दाइश खुरासान जो है हमने देखा कि उन्होंने सी डेवलप की है ममालिक के दरमियान में एस्केलेशन पैदा करने से। वो क्रॉस नेशनल सुसाइड बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल करके खिते में जो है वो एस्केलेशन को जो है वो चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रीजन के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके में जो है वो लड़ाई पैदा हो, और ये इनकी किताबों में और लिटरेचर में बहुत वाज़ेह है। और तो अगर शाम और इराक़ में दाइश की ताकत का हम अंदाज़ा करते हैं जो इससे पहले था, इस शिकस्त जब हुई है शाम और इराक़ में दाइश को, तो ISIS-K की ताकत और सलाहियत पर आपके ख्याल में क्या असर हुआ उसके बाद इसका? देखिए, मोर इम्पोर्टेंट शाम डिस्कशन के बाद हमने देखा कि खुरासान चैप्टर वो ज़्यादा है, और खुरासान चैप्टर को आपने भी सुना होगा। सेनेट के अंदर जो हियरिंग जो है उसमें बहुत क्लियरली ये बात अमेरिकन सेनेट में जो है ये बताई गई कि पॉसिबिलिटी है कि वो अफगानिस्तान से दुनिया में किसी जगह पर मेनलैंड में जो है वो अटैक जो है वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक फेज दाइश खुरासान का वो है जो अभी भी कायम है, जो लोकल डायनामिक्स के ऊपर जो है वो प्ले करता है। लेकिन दूसरा जो उसका एक है जो ग्लोबल लेवल पर लोगों को अट्रैक्ट करने का, रिक्रूट करने का और स्ट्राइक करने का, पर्टिकुलरली उन ममालिक का जिनका वो इंडिया दे चुके हैं, ये काफी डेंजरस बात है। और जिस तरीके से ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है उसकी इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रेसेस जो है वो बहुत कम है। इफ्तिखार, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अभी भी कुछ हद तक लैग आवाज़ में और आपकी आवाज़ उस तरह से नहीं पहुंच सकती, और चाम ये रहे हैं कि आपका तज्जिया प्रॉपर्ली पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से इफ्तिखार बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये ग्रुप रिक्रूट करता है, और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं ख़ास तौर पे बगराम के हवाले से, जब अफ़गानिस्तान से इत्तेहादी फ़ौज निकली है, तो इफ्तिखार का कहना है कि उस वक्त तकरीबन कोई 1900 के लगभग दाइश खुरासान का टोटल नंबर बनता था। लेकिन अब अगर हम अंदाज़ा करते हैं जिस तरह से उनके स्लीपिंग सेल्स हैं और बाकी अगर ताकत का उनकी अंदाज़ा किया जाए, तो उनकी स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से और इंटेलिजेंस के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इफ्तिखार, अफ़गान तालिबान दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखें, अफगान तालिबान ऑब्वियसली उन्होंने कार्रवाइयाँ की और उसमें उनको कुछ लिमिटेड सक्सेस भी जो है वो हासिल हुई, लेकिन उसमें जो बड़ा प्रॉब्लम हमें नजर आया कि अफगान तालिबान ने पर्टिकुलरली उस लीडरशिप को जो है वो टारगेट किया जो रेडार के नीचे थी, जो पुराने जहादिस्ट एलिमेंट्स थे। 2018 के बाद जब हम देखते हैं कि दाइश खुरासान की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके अंदर ऐसे लोग जो है वो शामिल हुए जो एजुकेटेड लॉट था, जिनका पुरानी जहादी तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं था और जिनके ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस स्फीयर्स में जो है वो बहुत कम थे। लिहाजा अफगान तालिबान को और बशमूल बाकी जितनी हुकूमतें हैं उनको ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ना तो दाइश के पास कोई फिजिकल स्पेस है जहां से वो ऑपरेट करती है, ना उनके लोग जो है वो गिरदाने गए हैं जो जान पहचान वाले हो। तो ये कैलिफेट जो है सीरिया और शाम में खत्म होने के बाद और इवन अफगानिस्तान के अंदर उनके खिलाफ ऑपरेशन होने के बाद एक डिजिटल रेलम में जो है वो जा गए हैं और इनकी रिक्रूटमेंट का पैटर्न और इनका जो जितने भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनको जो है समझना मुश्किल जो है वो ममालिक के लिए इसलिए क्योंकि वो फिजिकली रेलम में है नहीं, वो साइबर स्पेस में जो है वो एक्टिवेटेड है। तो क्या आप समझते हैं अब जब कि मुश्किल होगा फिर किसी के लिए भी कार्रवाई करना इनके खिलाफ, तो क्या रूस अफगानिस्तान के अंदर कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है जिसमें उसको ये शुबा हो कि वहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, या वो अफगान तालिबान पर दबाव डालेगा? देखें, अगर आप आईसिस खुरासान की बात करते हैं तो अगर रूस पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अटैक करता है या किसी सेंट्रल एशियन मुल्क के ऊपर जो है वो उंगली उठाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आईसिस खुरासान की जो आइडियोलॉजी है उसकी आइडियोलॉजिकल जो है अचीवमेंट होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि ममालिक एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ सकें, क्योंकि उनके एवज
نیشنل اور انٹرنیشنل باؤنڈریز جو ہے وہ نہیں مانتے ان کو، اور اس لیے ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے انہی اسفیئرز میں سے ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا کیوس خطے میں جو ہے وہ بڑھے گا ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ آسان ہوگی. لیکن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز اگر ہم سارے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا نہیں ہے کہ روس افغانستان کے اوپر اٹیک کرے گا، بلکہ کرنٹلی جو اتنے بھی اٹیکس اور سوسائڈ بامبنگ اس خطے میں ہوئے ہیں ان کی ٹریسز جو ہے وہ تاجکستان سے ملتے ہیں بنسبت افغانستان کے. تو فائنینسنگ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس طرح کے گروپس کے لیے، اور لیڈز اس پہ ہیں کوئی کہ فائنینسنگ کیا ہے، فائنینسنگ نیٹ ورک کس طرح سے جو ہے اس کا ٹیپ کیا جا سکتا ہے اس تنظیم کا؟ دیکھیں، سب سے مشکل کام جو ہے اس گروپ کی فائنینسنگ کو ٹیپ کرنا ہے، کیونکہ افغانستان سے جو انیشل ڈیٹیلز تھی اور اس کے بعد افغانستان حکومت نے اس میں کارروائی بھی کی، اس میں ڈیجیٹل کرنسی کا ہاتھ تھا، یعنی کرپٹو کرنسی. انیشلی افغانستان نے کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ بین کر دیا، پھر پاکستان نے بھی جو ہے بعد میں بین کر دیا، لیکن مکمل طور پر جو ہے کرپٹو کرنسیز کو بین کرنا یا ان کے جو لیسر نون کرپٹو کرنسیز ہیں، کیونکہ obviously ایسی کرنسیز ہیں کرپٹو اسفیئر کے اندر جن کے ڈیجیٹل ٹریسز، جن کے اکاؤنٹس اور جن کو ریچ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. تو انیشلی جو انویسٹیگیشن جتنے بھی داعش خراسان کی ہم نے کیس فائل جو ہے وہ دیکھی ہیں، جس میں اسٹیٹس نے کوئی نہ کوئی پبلک جو ہے اس میں ڈاکیومنٹیشن ایشو کی ہے، اس کے اندر آلموسٹ زیرو آئیڈیا بنتا ہے یا ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے کہ جو اس میں انوالومنٹ ہے اور وہ کس جگہ سے اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہے ایک ملک کا نہیں بلکہ ایک کانگلومریٹ نظر آتا ہے جو گلوبلی جو ہے وہ فنڈ ہو رہا ہے. افتخار، لاسٹ پہ 2 پوائنٹ سے میں چاہوں گا وہ ڈسکس کر لیں. ایک تو یہ کہ داعش خراسان افغان طالبان اور خطے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں القاعدہ کے بیک گراؤنڈ میں جانے کے بعد، افغان طالبان کا افغانستان کی ایک سیٹلمنٹ ہونے کے بعد، اگر گلوبلی اور ریجنلی ہم خطروں کو دیکھیں تو میرے خیال میں دنیا کے لیے اس ٹائم پہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ داعش خراسان ہے. اور اس میں اس ٹائم پر ریجنلی جتنے بھی پاورز ہیں وہ تقریباً سب کو جو ہے وہ اٹیک کر چکا ہے. اب بلکہ اس بات کے بھی ٹریسز ہیں کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ یورپ کے اندر ہو، لیکن ان سیلز کو جو ہے وہ بسٹ کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں نیئر فیوچر کے اندر داعش خراسان ایک ایسی اینٹی بن کے نکلے گی جو آلموسٹ القاعدہ کے 2001 اور 1990s والے اسفیئر کے مطابق جو ہے ان کا تھریٹ لیول ہوگا. تو یہ کتنا رینڈم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپر کسی اسٹریٹجی کے یا پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو داعش کا ایجنڈا ہے انہوں نے اپنا 8 ایئرز کا ایجنڈا بہت کلیئر کیا ہے، پرٹیکولرلی آئسس خراسان. جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے امیر مانے جاتے ہیں، شہاب المہاجر، جن کا اپنا نام ثناء اللہ غفاری بتایا جاتا ہے، اگر ان کے لٹریچر کا جو ہے وہ مطالعہ جو ہے وہ کیا جائے، انہوں نے 8 پوائنٹ کے اندر اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ اگلے 8 سالوں کے اندر ان کو کوئی لینڈ جو ہے وہ نہیں چاہیے، یعنی فزیکل ٹیریٹری نہیں چاہیے، بلکہ وہ ممالک کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیجیٹل ریلم میں جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ ینگر لاٹ اور ایجوکیٹڈ لاٹ یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اٹریکٹ وہ ان کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں. افتخار، لاسٹ پہ کوئکلی، داعش خراسان پاکستان کے اندر بھی حملے کر چکا ہے، تو پاکستان کو کتنا خطرہ ہے اس سے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر تو آبویسلی داعش خراسان بڑے حملے جو ہے وہ کر چکا ہے، اور اس کی ریسنٹ ایگزامپل جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہے. لیکن داعش خراسان کا ایلیمنٹ جو پاکستان کے اندر ہے، ان کے موسٹلی ریجنل سے لے کر لوکل ڈائنامکس کے اوپر انحصار ہے. تو پاکستان کے اندر ان کے ٹارگٹ پولیٹیکل پارٹی جس میں JUI اور PTI نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ یا وہ فرقہ وارانہ گروپس جس پر داعش پنپتی ہے، جس میں شیعہ مکتبہ فکر اور بریلی مکتبہ فکر سے لوگ ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ پہ جو آنسر موجود. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے داعش خطے کے لیے خطرہ ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.